والعصر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ایام عطا فرمائے اور ماشاءاللہ آپ کی مسجد کا یہ معمول ہے کہ آپ ربیع الاول شریف کے بابرکت ایام میں صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اور مختلف علماء حضرات تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر آ کر واعظ فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے بلا تمہید کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز علم اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن شریف ہی ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ قرآن شریف سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے، ہدایت ہے، احکامات ہیں۔ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نازل نہ کرتا اور صرف ایک سورت نازل کر دیتا تو کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ سورہ کون سی سورہ ہے؟ یہ علامہ سیوطی جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف یہ سورت نازل فرما دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ فرمایا جلدی جلدی مختصر تاکہ اپنے ٹائم کے اندر بات کو پورا کر سکوں۔ فرمایا وہ سورۃ العصر ہے۔ فرمایا یہ مختصر سورت ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، قاری صاحب سے تلاوت بھی سنتے ہیں، مختصر سورت ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب پورا قرآن نازل نہ بھی کرتا، صرف اس سورت کو نازل کر دیتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں، کئی 100 صفحات علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس سورہ پاک کی تفسیر میں لکھے ہیں کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مضامین کو پنہا فرما دیا۔ اگر آپ ابتدا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، ترجمہ فرمایا زمانے کی قسم۔ کیا فرمایا؟ زمانے کی قسم۔ یہاں پر علماء اس بحث میں ایک دوسرے کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ زمانے کی قسم سے کیا مراد ہے۔ تفسیر رازی کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے سے مراد دن اور رات ہے جو گزر رہے ہیں، گرمیوں کا سردیوں میں داخل ہو جانا، سردیوں کا گرمیوں میں داخل ہو جانا، اور کہیں پر کیا موسم ہونا، کہیں پر دن ہونا، کہیں پر رات ہونا، کہیں پر پہاڑوں آبشار کا سما ہونا اور کہیں پر خشک سالی ہونا۔ فرمایا چونکہ یہ عجائب باتیں زمانہ سے ہے جو ہر بندے کی، عام بندے کی سمجھ میں آتا نہیں اور دیکھنے والے کو حیران کر دیتا ہے، تو جو چیز انسان کی عقل سے بڑا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ تفسیر خازن میں علامہ خازن نے نقل فرمایا کہ زمانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا زمانے سے مراد یہ ہے کہ ہم زمانے کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں، جو غریب ہے کل امیر ہو جاتا ہے، فقیر ہوتا ہے مالدار ہو جاتا ہے، بادشاہ فقیر ہو جاتا ہے، فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ زمین اپنے اندر، زمانہ اپنے اندر اس طرح کے عجائبات لیے ہوئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو فرمایا اس سے مراد زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے جو بندے کی عقل اور سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے والعصر سے مراد نماز عصر ہے، کہ نماز عصر کی قسم، اس لیے کہ پیک ٹائم ہوتا ہے کاروبار کا، بازاروں میں رش ہوتے ہیں اور ہر طرف مصروفیت کا عالم ہوتا ہے۔ اس وقت جب اذان عصر ہوتی ہے، اب جب مصروفیت ہو، مال آ رہا ہو، گاہک کھڑے ہو، چھوڑ کر مسجد میں جانا، عبادت میں لگنا ایک مشکل کام ہے،
لیکن اذان ہوتے ہی وضو بنا کر دکان بند کر کے جو رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی نماز عصر کی قسم جو میری محبت میں سب کچھ چھوڑ کر میرے گھر کے اندر آ گیا۔ لیکن ایک تفسیر حضرت صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں زمانے والوں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی مراد چیزیں ہو سکتی ہیں، زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، زمین اور اس کی عجائبات بھی شامل ہو سکتے ہیں، زمین کے اتار چڑھاؤ بھی شامل ہو سکتے ہیں، نماز عصر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تم قرآن کا اسلوب اور رب کا مزاج دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ان چیزوں کی قسمیں فرماتا ہے جو مصطفیٰ سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو قرآن میں ان کی قسمیں فرماتا ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، تم قرآن پڑھو وَاللَّيْلِ زُلْفِ مصطفیٰ کی قسم، تم قرآن پڑھو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی قسم، یا اللہ مکہ کی قسم کس وجہ سے ہے؟ یہاں پر کعبہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں پر صفا و مروہ تیری نشانیاں ہیں۔ کیا اس وجہ سے اس مکہ شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ یا یہاں پہ حج ہوتا ہے اس وجہ سے شہر کی قسم فرماتا ہے؟ یہاں پر میدان عرفات و منی ہے اس وجہ سے شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ یہ نبیوں کا قبلہ رہا ہے، کیا اس وجہ سے یہاں کی قسم فرما رہا ہے؟ فرمایا قرآن شریف کی اگلی آیت پڑھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب پیارے اس وجہ سے مکہ کی شہر کی قسم نہیں ہے کہ یہاں پہ کعبہ ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، انبیاء کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، حج ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم نہیں ہے، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کی قسم کہتا ہوں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا آپ کے ابا جی کی قسم، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، حبیب پیارے تیرے ابا جی کی قسم، رب جن کے والد کی قسمیں کھاتا ہے، یہ دلیل تلاش کرتا پھرتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل ہی آج تک نہیں ملی، میں کہ آپ کو ملنی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے محبت کے ساتھ قرآن پڑھائی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے تو جو میرا مالک اور مختار ان گلیوں میں جہاں پر نبی کے قدم لگ جائے ان کی قسمیں کھاتا ہے، اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس ماں کے وجود میں 9 مہینے مصطفیٰ آرام فرمایا۔ آپ دلیل تلاش کرتے تھے، اور آگے اللہ نے اسی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا حبیب پیارے آپ کے ابا جی کی بھی قسم ہے اور آپ کے پیدا ہونے کی بھی قسم ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی بھی قسم ہے اور میلاد کی بھی قسم ہے۔ آپ اس کو غور فرمائیں، وہ کہتے ہیں میلاد کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ میں نے کہا آیا ہے، آپ کی نظر چاہیے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، حبیب پیارے تیرے میلاد کی قسم، تیرے پیدا ہونے کی قسم۔ اور ابھی ایک مقام قرآن شریف کا بڑا عجیب ہے جو اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، سبحان اللہ، بلند اللہ، فَلَا وَرَبِّكَ، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حبیب پیارے تیرے رب کی قسم، قسم کہنے والا خود پروردگار ہے، قسم فرمانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اپنی قسم فرما رہا ہے، پر ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا مجھے میری قسم، بلکہ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے تیرے رب کی قسم۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم کے رب کی قسم، انبیاء کے رب کی قسم، زمین و آسمان کے رب کی قسم، مشرق و مغرب پیدا کرنے والے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ رب سب کا ہے، آدم کا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، درمیان کے سارے نبیوں کا رب خدائی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں کہتا آدم کو ناز ہے کہ میں اس کا رب ہوں، نوح کو ناز ہے کہ میں اس کا رب ہوں، داؤد کو ناز ہے کہ میں اس کا رب ہوں، سب نبیوں کو ناز ہے کہ میں ان کا رب ہوں، لیکن مجھے ناز ہے محمد عربی میں تیرا رب ہوں۔
की कसम। शेख फरमाते हैं सदरुल अफाजिल, फरमाया अब उस पर और भी बहुत सारी आयात पेश कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पर इत्तिफाक करता हूँ, 2 जुमले अगले भी बयान करने हैं। शेख फरमाते हैं सदरुल अफाजिल, फरमाते हैं जब हम कुरान का ये अंदाज देखते हैं और अल्लाह का ये मिजाज देखते हैं तो हमें बलासर का तर्जुमा ये करना पड़ता है ज़माना मुस्तफा की कसम, ज़माना मुस्तफा की कसम। अल्लाहु अकबर। जो बात कसम कहकर कही जाए बड़ी अहम होती है। आपके पास एक आदमी आया कर कहने लगा फला जगह पर ये वाकया हो गया, आप सुने ना सुने, आप यकीन करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन जब वो ये कहता है अल्लाह की कसम ये वाकया हुआ, आप कान खड़े कर लेते हैं। आप कहते हैं बंदा कसम कहकर ये बात कह रहा है, कसम खाकर ये बात कह रहा है, लिहाजा जो कह रहा है वो झूठ नहीं है। अल्लाह ताला बगैर कसम कहे कोई बात कहे तो बंदा मोमिन अपने कान इधर उधर कर सकता नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह भी कोई बात कसम कहकर कहे तो पता चला बात बड़ी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, अगली बात जो अल्लाह ने कसम कहकर फरमाई वो ये है कि इंसान खसारे में है, सीधा तफसील है। इसका मतलब है मुतलकन खसारे में है, बहुत ज्यादा खसारे में है। हजरत अल्लामा राज़ी फरमाते हैं, मैं लिखता रहा तफसीर कुरान, बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा कि इंसान खसारे में है तो रुक गया कि क्या मतलब है इसका, कैसे खसारे में है। फरमाते हैं मैं बर्फ लेने के लिए बाजार गया तो बर्फ बेचने वाला ये सदा लगा रहा था, ऐ लोगों मुझसे ये बर्फ खरीद लो, ये कतरा कतरा बन के जाया हो रही है और नुकसान दे रही है, इसको तुम खरीद लो ताकि मुझे भी नफा हो और तुम भी इसकी ठंडक से इसका फायदा हासिल करो। हजरत अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत की तफसीर मुझे समझ में आ गई कि इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब ये है कि इंसान की सांस जो है ये इसका सरमाया है, ये इसकी असास है, ये इसका असासा है, यही इसका सब कुछ है। अगर सांसें चल रही हैं तो सब कुछ है, और अगर सांसें रुक जाती है तो फिर सब कुछ खत्म है। हयात हस्ती ये सांस है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। फरमाया इंसान की जो असल पूंजी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, लिहाजा खुसरान की तरफ इंसान जा रहा है, नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। किनके जरिए? कहा जिस तरह वो कतरा कतरा बन के इसको नुकसान पहुंचा रही है और बर्फ की मुद्दत को घटा रही है, इसी तरह इंसान की एक एक सांस जा रही है और इसकी हयात जिंदगी को बुझा रही है। लेकिन फरमाया हर इंसान जो खसारे में है इनमें वो है 4 सिफतें जिनमें आ जाए, फरमाया वो खसारे में इल्लल्लज़ीना आमनू। पहला फरमाया ईमान, क्या फरमाया? ईमान। सब कहिए क्या फरमाया? ईमान। सब खसारे में है मगर इल्लल्लज़ीना आमनू। आयत पूरी कर दूं, अगर टाइम पूरा हो जाए तो वही खत्म कर दूं, कोई मसला नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, अमल के बाद आमाले सालिहा करे, वो खसारे में नहीं। वतवासौ बिल हक, हक की दावत दे, हक की तलकीन करे, हक पर कायम रहे और इस राह हक में आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करे। वतवासौ बिस सब्र, वो सब्र कर जाए। फरमाया सारे इंसान खसारे में है मगर ईमान, अमले साले, दावत हक और सब्र जिसके अंदर शामिल हो जाए वो सब इंसानों से जुदा है, वो खसारे में। पूरी सूरत का मजमून आपने समाप्त कर लिया और अंदाजा लगा लिया कि अल्लामा सयूती ने ये जो फरमाया कि ये सूरत ऐसी जामे सूरत है कि अगर सिर्फ अल्लाह इसी को नाज़िल फरमाता तो इंसानियत के लिए इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान अल्लाह पर लाना, नबियों पर लाना, रसूलों पर लाना, ये ईमान, क़यामत पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। लेकिन सारी उम्मत का मुत्तफिक का फैसला है कि ईमान के लिए सबसे अहम और बड़ी चीज क्या है? वो मोहब्बत मुस्तफा है, वो रसूलुल्लाह का प्यार है, वो मुस्तफा के साथ वफादारी है। जिस दिल के अंदर
نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری ہو، اور اتنی وفاداری ہو کہ ماں سے بھی زیادہ رسول اللہ سے پیار ہو، باپ سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ساتھ پیار ہو، اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ حضور نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے، اپنے گھر بار سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری اولاد سے پیارے، آپ مجھے میرے گھر سے پیارے، آپ مجھے میری اولاد سے پیارے، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے پیارے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کو ایمان کامل کی سند میرے نبی عطا فرما رہے ہیں۔ اب وہ بے ایمان ہے جو حضرت عمر کے ایمان پہ شک کرتا ہے، جس کو سند مصطفیٰ عطا فرما دے، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بھی کامل ایمان والا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو علماء نے نقل فرمایا ہے، جلدی جلدی عرض کر دوں، محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 300 سال تک گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، وقت نزا طاری ہو گیا، کوئی قریب نہ آیا کہ منہ میں پانی کی چمچ ڈال سکے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ گناہ گار بہت زیادہ تھا، لوگوں نے گناہ گار سمجھ کے اٹھایا، کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب لوگ اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آئے، اللہ کے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر محو عبادت ہے، جبریل امین علیہ السلام سدرہ پر محو عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا، جبریل جلدی جاؤ، عبادت چھوڑو، میرا پیغام میرے کلیم موسیٰ تک لے کر جاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ یہ رب کا انداز ہے۔ اللہ جب نبیوں کے پاس جبریل امین کو بھیجتا ہے، پہلے سلام کہتا ہے۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ پہلے سلام کہتا ہے، بعد میں پیغام کہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، جبریل پیارے کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور، اللہ فرما رہا ہے، میرا بندہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، تیری امت نے اس کا احترام نہیں کیا ہے۔ اے کلیم پیارے، رب کا آرڈر یہ ہے، غسل بھی تو نے دینا ہے۔ بلند آواز سے، غسل بھی تو نے دینا ہے، کفن بھی تو نے دینا ہے، جنازہ بھی تو نے پڑھانا ہے۔ اور میرا اتنا نہیں، قوم میں اعلان کر دے، اگر اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو تو آ کر اس کا جنازہ پڑھو، جو اس کا جنازہ پڑھے گا پروردگار اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اب اندازہ لگا، حضرت کلیم پیارے موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کو چھوڑا اور اللہ کے پیارے بندے کی تلاش میں نکل پڑے۔ پتہ چلا پیارے بندوں کی زیارت کے لیے جانا اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج کوئی پہلی مرتبہ نہیں گئے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، سورہ کہف پڑھا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جو جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ صورتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہے، اس کا خاص کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا اس میں اللہ کے نبیوں کے بھی واقعات ہیں، ولیوں کے بھی واقعات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کو پڑھو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آج ہی زیارت کے لیے نہیں گئے، بلکہ یہی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی زیارت کے لیے بھی گئے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں پر گئے، دل میں خیال ہے پتہ نہیں کتنا نیک آدمی ہوگا، اللہ نبی کو حکم فرمائے کہ جنازہ تم نے پڑھنا ہے، اور نبی بھی وہ جو رسولوں میں بھی اولو العزم ہے، 4 بڑے پیغمبروں میں ہے۔ قرآن میں جس ہستی کا نام سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے معجزے قرآن نے سب سے زیادہ بیان فرمائے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں، میں معراج کی رات چھٹے آسمان پہ گیا تو رب سے ایک بندہ بلند آواز سے اونچی اونچی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جبریل، رب سے اس لہجے میں کون بات کر رہا ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل
کے امیر کہنے لگے کوئی اور نہیں ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کہا رب کا دربار اور اونچی آواز میں کہا حضور یہ ایسے ہی کہتے ہیں, یہ اسی طرح بات کرتے ہیں. رب کا اتنا پیارا اور لاڈلا نبی, دل میں سوچتا جاتا ہے پتہ نہیں کون نیک آدمی ہے, زیارت کروں گا اچھی بات ہے, دل کو قرار اور سکون ملے گا. جب کوڑے کے ڈھیر پر جا کر دیکھا تو وہی گناہگار, وہی خطرہ کار. زمانے والوں نے جسے دفنانا پسند نہیں کیا, خیر اللہ کا حکم تھا, اٹھایا, غسل دیا, کفنایا, جنازہ پڑھا, لوگوں کو کہا آؤ آج جو بات کہنے والا ہوں وہ سادہ سی ہے, بڑی آسان ہے. بخشش کروانے کے لیے بڑے پاپڑ پہننے پڑتے ہیں, بڑے اعمال صالحہ کرنے پڑتے ہیں, پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں, گھٹنے گھس جاتے ہیں, حج اور عمرے کر کر کے بندہ کنگالوں کا لاش ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. سارے لوگ کہا بخشش اور اتنی جلدی کیسے, آج کیا پیکج ہے؟ کہا پیکج یہ ہے جو اس بندے کا جنازہ پڑے گا پروردگار اس کی بخشش فرما دے. اب اتنی ضرورت نہیں ہے کہ نبی سے پوچھے کہ حضور یہ تو گناہگار ہے, کیونکہ نبی کو تو دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں, ان کے معجزات کو دیکھ چکے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں, بڑے خاص بندے ہیں. حضرت موسیٰ, جنازہ بہت بڑا, جنازہ پڑھا کر کفنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے ہیں. دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہے تو اللہ کا پیارا پر بن کیسے گیا, کیونکہ اس نے کہہ دیا میرا ہے, تو بن کیسے گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اس نے, اللہ نے اس کو ممتاز کر دیا اور نبی کو حکم فرمایا اور پروانہ بخشش سب کے لیے جاری فرما دیا, میں خانہ بخشش سب کے لیے کھول دیا. آخر ایسا ماجرا کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے پروردگارا تھا تو گناہگار ہی, اس کا تو انکار نہیں, سب کے سامنے ہی تھا. پروردگار نے صرف اتنا بتا دے کہ یہ نیکوکار کیسے ہو گیا, تیرا محبوب کیسے ہو گیا. کسی نے اس کو نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا, زکاتیں دیتے نہیں دیکھا, تنگ کرتے اور گناہ کرتے ہی دیکھا ہے, پریشان کرتے ہی دیکھا ہے. لوگ اسے تنگ کر پروردگار یہ کیسے تیرا پیارا ہو گیا. رب نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام تھا تو گناہگار ہی, لیکن ایک رات بند کمرہ تھا, کوئی اسے دیکھنے والا نہ تھا. دروازہ بند کیا, تورات شریف کھولی, پلٹ پلٹ کرنے لگا, تورات شریف کو دیکھنے لگا, زیارت کرنے لگا, پڑھنے لگا. ایک جگہ پر میرے محبوب کا نام آ گیا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. میری بات پوری ہو گئی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف پڑھتا پڑھتا ایک صفحے پر پہنچا, اس نے صفحے پر میرے محبوب کا نام دیکھا, میرے محبوب کے نام کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے, اس نے رونا شروع کر دیا. اس کے دل کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی, وہ نبی اس کا چہرہ کیسا ہوگا, اس نبی کی زلفیں کیسی ہوگی, اس نبی کا زمانہ کیسا ہوگا, اس نبی کے اصحاب کیسے ہوں گے. یہ میرے محبوب کے نام کو تکتا رہا, میرے محبوب کا تصور کرتا رہا, میرے محبوب کی باتیں کرتا رہا. اے موسیٰ علیہ السلام اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اس کا پروردگار دیکھ رہا تھا. میرے نبی کے نام کی زیارت کرتے کرتے اس کے دل کے اندر اور جوش بڑھا, ولولہ بڑھا, مہربانی بڑھی, پیار بڑھا. اس نے جب اور زور لگایا, اس اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا, اس نے اپنے لب تو رات کے اس صفحے پر, اس نشان پر جہاں پر میرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا, اس گناہگار نے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں اپنے ہونٹوں کو میرے نبی کے نام پر رکھ کر عرض کیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کے زمانے میں نہیں ہوں, میرا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی زیارت نہیں کی ہے, میں نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے خط و خال سنے ہیں, آپ کے دور و دوار سنے ہیں, آپ کی آنکھوں کے بارے میں سنا ہے, آپ کی زلفوں کے بارے میں سنا ہے, آپ کے علاقے کے بارے میں سنا ہے. میرے آقا حضور آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو چوم کر میں گناہگار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. کہا ہے میرے پیارے کلیم جب یہ میرے محبوب کے نام کو چوم رہا تھا, اسے دیکھنے والا کوئی اور نہ تھا, اسے میں دیکھ رہا تھا. میں نے اسی وقت لکھ دیا کہ اب یہ بندہ جو بھی کرے میرے محبوب سے پیار کرنے والا ہے, میرے محبوب سے عشق کرنے والا ہے, میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے, میرے محبوب کے نام کو چومنے والا ہے. میں نے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کی بخشش فرمائی. فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو اس کا جنازہ پڑھے, جو اس کو کفنائے گا, جو اس کو دفنائے گا, جو اس میں شریک ہوگا, میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے. ہاں تو گناہگار پر میرے محبوب سے محبت کرنے والا تھا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو اور میرے محبوب کے نام کو چوم لے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے. فرمایا قربان جاؤ محمد عربی کا امتی ہو، رسول اللہ کا غلام ہو اور مصطفیٰ کریم کے ترانے گانے والا ہو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کیا خبر